اس لیے پہلے دن ہی یہ واضح فرمایا کہ آدم ابلیس کے ساتھ تمہارا جو مقابلہ کرایا گیا اس میں تم نے اس سے لغزش ہوئی، اس نے لالچ دے کر تمہیں بھٹکا دیا، تم پھسل گئے مگر سنبھل گئے، توبہ کر لی، اور اس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اجتباہ فہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ اس لیے یہ یہود و نصارہ سے جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا نا اور ساری دنیا میں پھیل گیا کہ آدم علیہ السلام گناہ کی وجہ سے زمین پر آئے اور پھر کئی سو سال روتے رہے، اس نے سارا معاملہ ہی اٹھ دیا کہ یہ زمین قید خانہ بن گئی، آدمی مجرم کی حیثیت سے یہاں اترا سزا بھگتنے کے لیے، اب پھر رہبانیت نہ اختیار کرے، اس قید خانہ سے جان چھڑانے کی کوششیں نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہی طریقہ بعض لوگوں نے کہا کہ خودکشی کر کے بھی اس دنیا سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ قرآن کہتا نہیں، وہ جو لغزش ہوئی تھی وہ تو وہاں ہی معاف ہوگی، وہاں ہی ان کے اندر توبہ کا احساس پیدا ہو گیا۔ جب ٹوکا گیا کہ میں نے منع کیا تھا تم نے کیوں کیا، تو ہدایت انہوں نے مانگی، توبہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے، توبہ قبول کی۔ آپ سورہ طٰہٰ اور سورہ بقرہ نکال کر دیکھیں، توبہ قبول ہونے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ آپ زمین پر چلے جاؤ، یعنی وہ لغزش جو تھی اس کا معاملہ ختم ہو گیا، پاک صاف ہو کر خلیفۃ اللہ فی الارض، جس علاقے کے وہ حاکم تھے جس کے لیے پیدا کیے گئے تو اس کا چارج لینے کے لیے آ گئے کہ جاؤ زمین کا انتظام کرو۔ یہاں انسان مجرم اور قصوروار ہو کر نہیں آیا، بلکہ جس منصب کے لیے یہ پیدا کیا گیا تھا اور جس کا اعلان پہلے ہی ہوا تھا کہ زمین کا انتظام کرنے والی، ایڈمنسٹریشن کرنے والی ایک مخلوق ہوگی، اپنے اصل کام پر آیا۔ اسی لیے اسلام کا نقطہ نظر ذہن میں بیٹھ جائے تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ تو میری زمین ہے، علاقہ ہے، میں یہاں کا گورنر ہوں، میں نے ڈیوٹی دینی ہے صحیح، پھر مجھے انعام ملے گا، اور اگر میں نے نہ اپنے اختیارات صحیح استعمال کیا سزا ملے گی۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ابلیس بھی اب تمہارے پیچھے پڑ گیا، دشمن ہے، تو تم اگر تنہا ہو گئے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکو، دیکھ لیا تم نے کہ اپنے ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ دھوکہ دے جاتا، تو میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا ہدایت کے ذریعے، نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا۔ کوئی زمین ایسی نہیں چھوڑی اللہ پاک نے، کوئی امت ایسی نہیں چھوڑی جس میں اس کی طرف سے ہدایت کا انتظام نہیں ہوا۔ قرآن پاک نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا یہ فیض عام ہے، کوئی نہ کہے کہ فلاں علاقہ میں نبی نہیں آیا، ان من امۃ الا خلا فیہا نذیر لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی آئے ہیں، ہر علاقے میں آئے ہیں، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، بتایا، یہ ہوتا رہا، آتے رہے، مگر اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنی قوموں کے لیے۔ آخر میں جیسے ایک عالمگیر بارش ہوتی نا، ساری دنیا پر ہی برس جاتی ہے، اس کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ علاقائی تقسیم جو ہے نا کہ کان نبی یبعث الی قوم خاصہ، کہ نبی اپنی قوم کی طرف آتا، اس حد بندی کی اب ضرورت کوئی نہیں، اب ایسا رہبر آئے گا جو ساری دنیا کے لیے ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں ہر گورے کالے کی طرف آیا ہوں۔ وہ بات نہیں رہی کہ فلاں قوم کا نبی ہے فلاں کا نہیں، ساری دنیا کا میں نبی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی ایسی اتار دی جس کو ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ٹھہرایا۔ قرآن آ گیا اور ایسی کتاب اللہ رب العالمین نے اتار دی کہ اب اس کے بعد کسی ہدایت نامے کی ضرورت نہیں، اس کو میں نے اتار دیا۔ پہلی کتابوں میں رد و بدل ہوتا رہا، لوگ ان میں ملاوٹ کر دیتے رہے، کچھ ایسے گم کر دیتے رہے، میں نے کوئی فکر نہیں کی کیونکہ نبی آ رہے تھے۔ اب آخری کتاب کی اگر میں حفاظت نہ فرماؤں، اس میں رد و بدل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر گھپ اندھیرا چھا جائے گا، نیا نبی آئے گا نہیں، جہان ٹھوکریں کھائے گا، جو الزام اللہ پر پہلے عائد ہوتا تھا معاذ اللہ وہی ہوگا، کیا دنیا تباہ ہوگی، اللہ فکر ہی نہیں کرتا۔ تو اب کتاب کی بھی ذمہ داری اٹھا لی کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، اور اللہ کا رسول جو ہے نا اس کی ہدایت بھی سارے جہان کے لیے، اس کا اسوہ حسنہ کامل ہے، اس میں کمی کوئی نہیں، ساری دنیا کے